ایک 12 سالہ بچہ جس کو زندگی کی کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن اس نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے کہ جس کو جتنا بھی پراؤڈ فیل کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، جینیس بچے بھی ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس بچے نے جو حاضر دماغی کا اے، ڈرتے ہوئے بھی جو مظاہرہ کیا ہے وہ میرے خیال میں سراہنے سے کم نہیں ہے۔ اس بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی ماں تو اس کو لا کر نہیں دے سکتے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے وہ واقعی اس کو بیچارے کو دکھ تو بہت ہوا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اجڑ گئی۔ کیسے الماری کے اندر چھپے ہوئے بہن بھائیوں کو وہیں پہ رہنے دیا اور پھر پولیس کو کال کی۔ ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا، ایک شخص جو کہ گھریلو تنازع تھا، شادی حال ماتم بن گیا، ماتم کی صفیں بچھ گئیں، ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی جان لے لی۔ ایک شخص نے اپنی بیگم کے ساتھ جھگڑا تھا، گھریلو تنازع تھا، ایک شادی کے اوپر جاتے ہیں اور شادی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، شادی حال میں کھڑے ہو کر وہ جو ہے گولیاں چلانی شروع کر دیتا ہے، جس میں اس کی 43 سالہ بیگم، خود اس کی عمر 51 سال ہے، اور ساتھ اس کے 4 خاندان کے اور افراد شامل ہیں۔ اس نے بچوں کو بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن کسی طریقے سے بچے جو تھے وہ کوئی کبر تھی وہاں پہ جا کے چھپ گئے۔ 3 بچے ہیں، جن میں سے 7 سال، 12 سال اور تقریباً 4 سال کا ایک بچہ پایا گیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک جو 12 سال کا بچہ تھا، اس نے بڑا حاضر دماغی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، وہ چھپ تو گیا، باپ ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا تینوں بچوں کو، لیکن وہ تینوں بچے ان کو ملے نہیں۔ وہ 2 بچے جو تھے وہ کسی الماری کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ یہ بڑا بیٹا جو تھا 12 سال والا، اس نے جا کر پولیس کو فون کر کے بولا کہ آپ جلدی سے آ جائیے، یہاں پہ میری والدہ جو ہے اور میرے پاپا نے جو ہے وہ ماما کو میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ مار دیا، اور 7 ماموں بھی مر گئے۔ پولیس فوراً پہنچتی ہے، دیکھتی جا کے کہ 5 لاشیں بچھی ہوتی ہیں، جس میں 43 سالہ ان کی بیگم ہے اور 51 سال ان کی خود کی عمر بتائی جا رہی، ساتھ اس کے بھائی بھی تھے۔ ایک شادی حال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، جس میں بچے بڑے خوف زدہ ہوئے۔ اب جو موقع پر وہ بھاگنے لگا تھا تو لڑکے نے پولیس کو کال کر کے منگوایا، جب وہ آیا تو ان کو پکڑا گیا، اور اس کے بعد پولیس نے آ کر اس کو شادی حال میں پکڑ لیا۔ اس نے جرم بھی قبول کیا ہے کہ اس نے جو ہے اپنی بیوی اور باقی 4 خاندان کے لوگوں کو مارا ہے۔ گھریلو تنازع تھا، گھریلو جو ہے وہ نچاکی تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا یہ سانحہ پیش آیا۔ بچے جو ہیں وہ تینوں سہمے ہوئے ہیں۔ فی الحال پولیس نے جو بچوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور وہ بچے کو بڑا پولیس والے نے سراہا ہے کہ آپ نے جو ہے کال کر کے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں وہ بیچارہ گر تو گیا کہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں رہی۔ اس نے پولیس کو بھی بتایا کہ میری ماں جب آخری سانسیں لے رہی تھی تو میں اس کو بچا نہیں پایا، کیونکہ میں چھپ گیا تھا، میرا والد مجھے بھی مار دیتا، میں اپنی ماں کو کہاں سے ڈھونڈوں گا، اور میری ماں ساری زندگی مجھے نہیں ملے گی۔ جب وہ فرش پہ گری تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے بہن بھائیوں کو لے کر بھاگ گیا تھا، اور ہم چھپ گئے تھے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں کال کروں، اس لیے میں نے کال ملائی، اور والدہ تو نہیں رہی، اور لیکن قانونی کارروائی جاری ہے کہ کس طریقے سے اس نے جو ہے ایک ہی جھٹکے کے اندر 5 لوگوں کی جان لے لی، وہ بھی شادی حال کے اندر، جہاں پہ خوشیاں تھیں، جہاں پہ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، جہاں پہ ایک دوسرے سے ریلیٹیو جو تھے وہ مل رہے تھے۔ اکثر شادیوں پہ یا جو فوتگی ہوتی ہے اس پہ پورے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، دور دراز سے بھی جو دور دراز کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو شادی حال جو ہے وہ ایک ماتم کی جو صف تھی وہ بن گیا، کہ وہاں پہ صف ماتم بچھ گیا، اور وہی جہاں پہ دلہا دلہن لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہاں پہ ایک شخص نے اپنے ہی خاندان کے 5 بندوں کی اپنی بیوی سمیت جان لے لی۔ تو شادی حال میں اور بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا منڈی باؤدین میں لاسٹ ٹائم شادی حال میں دلہے کے بھائی کے اوپر گولیاں چل گئیں اور دلہے کو بچا لیا گیا۔ تو اس طرح ادھر بھی دلہا دلہن موجود تھے، لیکن وہ سیف رہے، اور اس نے صرف اپنے ہی خاندان کے ٹارگٹ کیا لوگوں کو، کیونکہ وہ کہتا ہے جرم اس نے قبول کیا کہ مجھے جو ہے وہ یہی موقع سب سے بہتر لگا کہ میں ان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، یہ جو خوشیاں ہیں ان کو میں چیختے اور چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، یہیں پہ میں نے خون بہایا، اپنا جرم بھی قبول کر لیا اور بھاگا بھی نہیں وہاں پہ۔ لیکن بچے ساری زندگی کے لیے ماں سے، اپنے ماموں سے محروم ہو گئے، ایک ہی گھر کے 5 جنازے جو ہیں وہ اٹھ گئے، اور اس میں دلہا اور دلہن کتنا سہم گئے تھے، جو اور لوگ تھے اگر کسی اور کو لگ جاتی گولی۔ تو شادی حال میں بھی جہاں پہ دشمنی ہے، جہاں پہ یہ تنازع، جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں اب اوائڈ بھی بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جانا تو ہوتا ہے، ایک رسم ہے، رواج ہے، شادیوں پہ لوگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 2026 میں اور 2025 کے اینڈ پہ
جنوری میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، شادی ہال جو ہے وہ ان میں ماتم ہی بچھا ہے، صفے ماتم ہی بچھا ہے۔ شادی ہال کی دیواریں جو ہیں وہ خون سے رنگ دی گئیں، جو کہ خوشیوں کی دیواریں ہوتی ہیں، جس میں پھول ہوتے ہیں، بکے ہوتے ہیں، دلہا ہوتا ہے، دلہن ہوتی ہے، بارات آتی ہے، ولیمہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اب جو ہے صفے ماتم بچھنے لگے ہیں۔ تو خدا رہا اگر چھوٹی موٹی گھریلو نچاکی اگر کوئی ہوں بھی تو اس کو اگنور کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، معاف کرنے کا بڑا درجہ ہے، رب بھی خوش ہوتا ہے، اور اس سے انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ معاف کر دینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھتا ہے۔ تو گھریلو نچاکی کی وجہ سے ایک بچوں کی ماں اور ماموں چھن گئے، صفے ماتم نہیں، اس کو کہیں گے کہ دل کے اوپر ایسی چھاپ لگی بچوں کے کہ جو ساری زندگی اس ٹراما سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ اس میں کئی اور لوگ، کچھ بزرگ بھی تھے، کچھ بچے بھی تھے، جو اس ٹراما سے پتہ نہیں کب تک نکلیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔